انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ تھوڑی دیر اور داستاں سن لو، تھوڑی دیر اور داستاں سن لو، سحر ہوتے ہوتے نہ معلوم ہم کہاں ہوں گے۔ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ آئیے آپ کے اس جلسے میں ایک ہونہار شاعر جن کا ذکر اس پورے صوبے میں اس وقت ہو رہا ہے اور ممتاز شعراء میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، میں مولانا طارق ہاشم صاحب کو بڑے ادب سے گزارش کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ غنچے ہیں، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے۔ غنچے ہیں، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، سب آ چکے بس تیرا انتظار ہے۔ اور حضرات آپ سب کو یہ پتا ہے کہ شاعری کتنی مشکل چیز ہے اور شعر کتنی کروٹوں کے بعد بنتا ہے۔ شاعری کی تمام اصناف میں مشکل ترین صنف ہے نعتیہ کلام۔ دراصل اس کا موضوع وہ ذات والا صفات ہے جس کے سامنے آسمان کی رفعتیں، زمین کی وسعتیں، سمندر کی گہرائیاں اور پہاڑوں کی بلندیاں سب ہیچ نظر آتی ہیں۔ ایک خدا کی عبادت کر کے، ایک رب کی عبادت کر کے ہزاروں طاقتور انسانوں سے نوع بشر کو آزادی کا مژدہ سنانے والے اور انسانی معاشرے سے ذات پانچ، اونچ نیچ، رنگ نفل، ان تمام چیزوں کے اختتام کا جو ہے اعلان کرنے والے محسن انسانیت، ہادی امت، شافع محشر، ساقی کوثر، مدنی تاجدار، مدینہ کے دلارے، ہم سب کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے روشن ترین تذکرے سے نعتیہ کلام آراستہ و مزین ہوتا ہے۔ اس میدان میں جناب طارق ہاشم صاحب کو جو شہرت، جو عزت اور جو مقبولیت حاصل ہے وہ قابل رشک ہے۔ میں انہیں بہت ہی محبت سے آواز دیتا ہوں۔ آپ کی حاضری اور آپ کو اس جلسے کی حمایت کرنے والے محمد الیاس بھائی، ان کے ساتھیوں نے آپ کو بلایا ہے، مبارک ہو ان کو۔ یہ جلسہ اللہ رب العزت کامیاب کرے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں سامعین کو بیدار کر دیجئے، ان کے اندر انقلاب پیدا کر دیجئے اور ان کے اندر تازگی بخش دیجئے۔ مولانا طارق ہاشم صدر ذی وقار ڈائس پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، محترم سامعین اعظام، سب سے پہلے میں اپنے بڑے ہی محترم دوست جناب حافظ اینول صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے توسل سے آج اس ناچیز کی حاضری ہوئی، اور اراکین کمیٹی مدرسہ اس اجلاس کی جتنے بھی نوجوان ہیں اور جنہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی کاوشوں کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ اس جلسے کو سجایا ہے اور رچایا بسایا ہے، ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع چند شعر پڑھتا ہوں، اس سے قبل اپنے اصول کے مطابق بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ آپ بھی پڑھیں، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مطلع چند شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ناظم صاحب جی ارشاد دعائیں چاہتا ہوں۔ جی نور جہاں بجا پھیلا یک بیک زمانے میں۔ یہاں پر سلطان پور کے بھی سامعین ہیں، ہمارے محترم دوست علقمہ صاحب، خورشید عالم، جان عالم صاحب اور حافظ طیب صاحب، مولانا نواب صاحب، ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں، مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد ہو۔ کہ نور جہاں بجا پھیلا یک بیک زمانے میں، نور جہاں بجا پھیلا یک بیک زمانے میں۔ ارے آئے جب میرے آقا ہاشمی گھرانے میں، جب میرے آقا ہاشمی گھرانے میں۔ اور ہمارے محترم دوست حافظ اینول صاحب نے حکم دیا ہے کہ آدھا گھنٹہ تک آپ کو پڑھنا ہے، یعنی 30 منٹ۔
میں انشاءاللہ کچھ اور پڑھنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کی کچھ توجہ چاہتا ہوں، آپ کی بھی دعائیں مانگتا ہوں، پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ نور جا بجا پھیلا یک بے یک زمانے میں، آئے جب میرے آقا ہاشمی گھرانے میں، بولے 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 جبرائیل کے دن دیکھ کر رخ انور، بول جبرائیل کے دن دیکھ کر رخ انور، ارے آپ سا نہیں کوئی رب کے کارخانے میں، آپ سا نہیں کوئی رب کے کارخانے میں۔ کیا ہے بھائی، آج آپ لوگ کچھ گھر سے لے کے نہیں نکلے ہیں کیا؟ یہ کھاتا کب کھلے گا؟ نہیں ماشاءاللہ یہاں کے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے شروعات سنیں، کیجئے۔ مجھے نوٹ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے ہونٹوں کی دعائیں چاہیے، پڑھتا ہوں، آپ کے دل کی صدا مجھ تک پہنچنی چاہیے، پڑھتا ہوں دعاؤں کے ساتھ۔ اینول بھائی ملاحظہ بہت فرمائیں۔ بخیل لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ایسا داد و کچھ تحسین نہیں، سے نوازیے اور نہیں۔ ہمت افزائی بھی کیجیے۔ ناظم صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی ہاں، لیکن آپ جب داد و تحسین سے نوازیں گے، جو ہمارے اکابر علماء ہیں ان کا کہنا ہے جب کوئی شاعر شعر پڑھے بڑی طاقت سے پڑھتا ہے اور بڑی قوت سے پڑھتا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ سب داد و تحسین سے نوازتے ہیں تو وہ ہمت جٹا سکتا ہے۔ اب میں ایک جی مطلع چند شعر پڑھتا ہوں اس جلسے کے حوالے سے، جی ارشاد ہو۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ ہماری خاک مدینے کی دھول ہو جائے نا تو مچل کے بولیں سبحان اللہ، ادھر والا مجمع بالکل خاموش ہے، بولیں سبحان اللہ۔ کہ ہماری خاک مدینے کی دھول ہو جائے، ہماری خاک مدینے کی دھول ہو جائے، ہماری خاک ہماری خاک مدینے کی دھول ہو جائے، ارے سبب بہشت کا ذکر رسول ہو جائے، سبب بہشت کا ذکر رسول ہو جائے۔ شاعری کا تیرے طارق راستہ اب کھل گیا، شکر کر اپنے خدا کا تیرا کھاتا کھل گیا۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص اس محلے کے حوالے سے اور تمام کمیٹی کے حوالے سے شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری خاک مدینے کی دھول ہو جائے، تمام مجمع میں بیٹھے ہوئے سامعین اور دائس پر بیٹھے علماء کرام شورائے دام سب یہی تمنا لیے ہیں کہ جلسہ قبول ہو جائے۔ شعر پڑھتا ہوں بطور خاص۔ یہی دعا ہے، جزاک اللہ، یہی دعا ہے فقط آج تجھ سے رب کریم۔ اگر سب یہی دعا لے کر آئیں تو میرے ساتھ بولیں آمین انشاءاللہ۔ شعر مکمل ہونے کے بعد پڑھتا ہوں بطور خاص۔ یہی دعا ہے فقط آج تجھ سے رب کریم، یہی دعا ہے دعا ہے فقط آج تجھ سے رب کریم، کہ برجی پور کا برجی گاؤں کا جلسہ قبول ہو جائے، ہماری خاک مدینے کی دھول بہت اچھے، بہت پیارا انداز ہے۔ سبب بہشت کا ذکر رسول ہو جائے۔ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، بڑے زندہ دل سامنے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت جزاک پیارا اللہ، انداز جزاک ہے، اللہ۔ آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ ہماری خاک مدینے کی دھول ہو جائے، یہی دعا ہے یہی دعا ہے فقط آج تجھ سے رب کریم،
کہ برجی گاؤں کا جلسہ قبول ہو جائے، ہماری خاک مدینے کی دھول ہو جائے، سبب بہشت کا آمین، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ بہشت کا ذکر رسول ہو جائے۔ ایک مطلع ایک شعر اور پڑھتا ہوں بطور خاص۔ ابھی حضرت والا نے بتایا کہ نسبت سے آدمی کی وقار، عزت، مقام، مرتبہ، عظمت، رفعت، بلندی بڑھ جایا کرتی ہے۔ بے شک بے شک، جی ارشاد ہو۔ دونوں عالم کا سلطان بن کر آمینہ بھی کلالا گیا ہے۔ میرے آقا امتیوں کے لیے رویا کرتے تھے۔ ایک مطلب پڑھ رہا ہوں بطور خاص، اینول بھائی آپ کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے۔ دونوں عالم کا سلطان بن کر آمینہ بھی کا لالا گیا ہے، کہ دونوں عالم کا سلطان بن کے آمینہ بھی کا لالا گیا ہے، درد دل میں لی یہ امتی کا عابد ذوالجلال گیا ہے، درد دل میں لی یہ امتی کا عابد ذوالجلال گیا ہے۔ بہت اچھے بھائی، ماشاء اللہ۔ آپ کی محبتوں کا جزاک اللہ، اللہ آپ کو اسی طرح نوازتا رہے۔ پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا نسبت کے تعلق سے، نسبت حضرت بلال حبشی کو ہوئی، ابو طالب کو نہیں ہوئی، تو ابو طالب کو نہیں ہوئی تو اس کا مقام کہاں گیا؟ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب آقا سے نسبت ہو جاتی ہے، مقام کیا ہوتا ہے؟ بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو، ارشاد ہو۔ بن گیا آئینہ ایک حبشی، چشم رحمت کے نوری کرن سے، آئینہ بن گیا ایک حبشی، چشم رحمت کے نوری کرن سے، بن گیا آئینہ ایک حبشی، چشم رحمت کے نور کرن سے، جذبہ یہ عشق دل میں چھپائے، گرتا پڑتا بلال گیا ہے، جذبہ یہ عشق دل میں چھپائے، گرتا پڑتا بلال گیا ہے۔ بہت اچھے بھائی، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ واہ واہ شاعر واہ واہ، ہندوستان جب نواز دے گا تو پورا ملک انشاءاللہ نوازے گا۔ بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ۔ سفیان پرتاپ گڑھی، یہ وہ ایک نونہال شاعر ہے جو بیک وقت پورے ہندوستان کا نہیں بیرون ملک کا سفر کر رہا ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج اس ڈائس پر موجود ہے۔ پیش کر رہا ہوں اس بچے کے حوالے سے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، بہت ہی پیارا مطلب ہے، اگر اچھا لگ جائے تو اس طالب علم کو دعاؤں سے نوازیے گا۔ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو۔ نام احمد کا دیوانہ، بولے سبحان اللہ۔ نام احمد کا دیوان پی کے وحدت کا پیمان، نام احمد کا دیوان پی کے وحدت کا پیمانہ، حشر میں جھوم کر یہ کہے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا، میرے آقا کا ڈنکا بجے گا۔ ابھی کچھ حضرات موائمہ سے آئے ہوں گے، وہ سن رہے ہوں گے کہ نیا وہی پرانا کلام اسٹارٹ کیا ہے طارق قاسم نے، انشاءاللہ کچھ نیا بھی سنا کے جاؤں گا، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، اسے بھی کچھ سننے میرا جی چاہتا ہے کہ آج کے اس پرنور محفل میں اسے بھی پڑھ دیا جائے۔ پیش کر رہا ہوں، ارشاد ہو، ارشاد ہو۔ نام احمد کا دیوان پی کے وحدت کا پیمان، حشر میں جھوم کر یہ کہے گا میرے آقا کا سکہ چلے گا، میرے آقا کا سکہ چلے گا۔ آمینہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس کے بعد دائی حلیمہ گئی، گود میں لیا، پھر روانہ ہو گئی، بکریوں پر جو فضل ہوا پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔
ملاحظہ فرمائیں کہ گود میں لے کے گھر پہنچی جب سعدیہ مرحبا بغیر تعظیم تا سر جھکا اور بکریوں پر ہوا فضل رب الاولا بکریوں پر ہوا فضل رب الاولا دودھ سے ان کا تن آنے میں بھر گیا دودھ سے ان کا تن آنے میں بھر گیا آفری دیکھ کر کے عجب ماجرا آفری دیکھ کر کے عجب ماجرا مرحبا آ گیا لب پہ صلی علی مرحبا آ گیا لب پہ صلی علی تو گونجی ہر سوئے سادائے چھائی رحمت کی گھاٹا گونجی ہر سوئے سادائے چھائی رحمت کی گھاٹا دین کا بول بالا رہے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا علماء کرام کی موجودگی میں یہ بند پڑھ رہا ہوں اگر علماء کرام کی دعائیں مجھے نصیب ہو گئی تو میں سمجھوں گا میرے لیے سند مل گئی پیش کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں میرے آقا کا ڈنکا بجے گا کہ رب تعالی نے بخشا ہے یہ مرتبہ رب تعالی نے بخشا ہے یہ مرتبہ یوں آیا ہو گئی شان صلی علی یوں آیا ہو گئی شان صلی علی اور پیڑ کے پاس بیٹھے جو خیر الورا پیڑ کے پاس بیٹھے جو خیر الورا شان ایسی وہ پل میں ہرا ہو گیا شان ایسی وہ پل میں ہرا ہو گیا دیکھا راغب نے جس وقت یہ معجزہ دیکھا راغب نے جس وقت یہ معجزہ یہ نبی آخری ہے وہ کہنے لگا یہ نبی ہے سدیام کہنے لگا تو جامع رحمت کا مستان شاہدی کا وہ دیوان جامع رحمت کا مستان شاہدی کا وہ دیوان کیوں نہ قربان سب کچھ کرے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا اور بہت ہی پیارا بند پیش کر رہا ہوں ناظم صاحب جی ارشاد ہو بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں عنایت ہو کہ جنگ خندق کا روشن ہے یہ واقعہ جنگ خندق کا روشن ہے یہ واقعہ جنگ خندق کا روشن ہے یہ واقعہ پیٹ پہ آپ کے دو تھا پتھر بنا پیٹ پہ آپ کے دو تھا پتھر بنا اور بھوک سے غیر تھی حالت مصطفیٰ پھر بھی لب پہ تھا الفاظ شکر خدا پھر بھی لب پہ تھا الفاظ شکر خدا صبر کا اور قنا کا یہ سلسلہ صبر کا اور قنا کا یہ سلسلہ فخر کون و مکان سے مکرم ہوا فخر کون و مکان سے مکرم ہوا آئے محبوب سبحان بخشی امت کو سلطان آئے محبوب سبحان بخشی امت کو سلطان پرزیا دل کا عالم بنے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا اس نعت پاک کے بہت سارے بند ہیں ایک بہت ہی پیارا بند ہے جو مجھے بے حد عزیز ہے میں وہ حاضر کرتا ہوں اس کے بعد جو ہمارے بڑے بھائی کا حکم ہے وہ حکم کی تعمیل کروں گا انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں آخری بند ملاحظہ فرمائیں جی ارشاد ہو کہ ہو گئی ہے مناجات مقبول جب
آ گیا دار ارقم میں شیر عربے کی ہو گئی گئے مناجات مقبول جب آ گیا دار ارقم میں شیر عربے چھپ کے پڑھتے تھے اب تک نماز آپ سب بولے حضرت عمر کیا ہے آخر سبب بولے حضرت عمر کیا ہے آخر سبب کیوں پڑھے چھپ کے آخر بتا دیجئے اب کیوں پڑھے چھپ کے آخر بتا دیجئے اب جم و حافظ ہماری ہے خود ذات رب جم و حافظ ہماری ہے خود ذات رب کعبہ دی کا ہوا گہوار باطل ہو گئے پارا پار کعبہ دی کا ہوا گہوار باطل ہو گئے پارا پار کھل کے ہر شخص سجدہ کرے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا. بہت اچھا ماشاءاللہ. بہت ہمارے بڑھیا. محترم دوست جناب مولانا نواب احمد صاحب ندوی تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے ایک نعت پاک کے چند اشعار پڑھنے کا حکم کیا ہے. چند اشعار اس کے پڑھتا ہوں. اس کے بعد ہمارے بڑے ہی محترم دوست جناب اینول صاحب نے حکم دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, بہت دن ہو گیا ہے, اسے بھی پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کی تھوڑا سا دعائیں ساتھ رہی تو میں سب کچھ پڑھ کر جاؤں گا. پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. جی ارشاد ہو. کہ دل یہ کہہ رہا ہے دل یہ کہہ رہا ہے بار بار مصطفیٰ کہہ رہا ہے. بولے سبحان اللہ. ادھر والا مجمع بالکل خاموش ہو گیا. بولے سبحان اللہ. کہ دل یہ کہہ رہا ہے بار بار مصطفیٰ دل یہ کہہ رہا ہے بار بار مصطفیٰ سارے 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 انبیاء کے تاجدار مصطفیٰ تاجدار مصطفیٰ تاجدار مصطفیٰ. ناظم اجلاس کے حوالے سے پہلا بند پڑھ رہا ہوں. دعاؤں جی کے ساتھ ارشاد ملاحظہ ہو. فرمائیں. کہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ کہ دائی حلیمہ کے گھر جب سے پیارے نبی جی آئے گئے دائی حلیمہ کے گھر جب سے پیارے نبی جی آئے گئے خیر و برکت ہونے لگی ہے لطف و کرم کے سائے گئے لطف و کرم کے سائے گئے ایسی لائے ایسی لائے ایسی لائے ساتھ میں بہار مصطفیٰ سارے 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 انبیاء کے تاجدار مصطفیٰ بہت اچھا ماشاءاللہ. تاجدار مصطفیٰ تاجدار مصطفیٰ. اور حاضرین یہ بھی بہت پیارا بند پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہو. اسرا کی شب اسرا کی شب اسرا کی شبیں کی اسرا کی شب پیارے نبی جب عرش معلا جاتے گئے اسرا کی شب پیارے نبی جب عرش معلا جاتے گئے اسرا کی شب پیارے نبی جب عرش معلا جاتے گئے حور ملائک میرے نبی کے شان میں نغمے گاتے گئے شان میں نغمے گاتے گئے سارے سارے انبیاء سے شان دار مصطفیٰ سارے انبیاء سے شان دار مصطفیٰ سارے 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 انبیاء کے تاجدار مصطفیٰ. اور حاضرین ایک بند جی جو ہوگا دیکھا ایک بند پڑھ دوں بس. جی ارشاد ہو. جو ہوگا دیکھا جائے گا.
پیش کر رہا ہوں بہت پیارا بند. لفظ تار کو میں نے قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، پیش کر رہا ہوں. جی ملاحظہ جی فرمائیں. ارشاد ہو. دل یہ کہہ رہا ہے بار بار مصطفیٰ. مجیب بھائی آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. مجیب بھائی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پورے ہندوستان ہی نہیں پورے ملک کا دورہ کر رہی ہے اور مشاہرہ میڈیا کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. ان کے بھی حوالے سے پڑھ رہا ہوں، دعائیں ملنی چاہیے. مجیب بھائی پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کہ دل یہ کہہ رہا ہے بار بار مصطفیٰ، سارے انبیاء سے شاندار مصطفیٰ. جب دنیا نے کہ جب دنیا نے ڈھائی مصیبتیں غار کی جانب کر گئے ہجرت. جب دنیا نے ڈھائی مصیبت غار کی جانب کر گئے ہجرت. سر پہ تنی تھی چادر رحمت، دشمن دین سے کیوں حفاظت، دشمن دین سے کیوں حفاظت. کہ مکیڑی کے جالوں کا ہے تار مصطفیٰ. سارے انبیاء سے شاندار مصطفیٰ. بے قرار مصطفیٰ، بے قرار مصطفیٰ. آئیے حاضرین گرامی، وہ میں نظم حاضر کرتا ہوں جو میری پہچان بنی. میں چاہتا ہوں چند شعر اس کے پڑھ کے اپنی جگہ لوں. پیش کرتا ہوں عین البھائی کے حوالے سے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. بنو خالد صفت طوفان، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ابھی کشمیر کے اندر ایک مشاعرہ ہوا، وہاں میں جب اس کلام کو پڑھنے لگا تو میڈیا والوں نے مجھے گھیر لیا اور بہت سے علماء کرام نے منع کیا کہ طارق ہاشم اس شعر کو، اس نظم کو نہ پڑھا کرو، وقت اور حالات صحیح نہیں ہیں. تو میں نے انہیں جواب دیا، حوصلہ ہم جوان رکھتے ہیں، مرتبہ عالی شان رکھتے ہیں، دل میں ہے لا الہ الا اللہ اور ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں. اور اگر اس طریقے سے میں سچ بول رہا ہوں تو آپ کی دعائیں ملنی چاہیے. پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بنو خالد صفت طوفان، جو ہوگا دیکھا جائے گا. بنو خالد صفت طوفان، بنو خالد صفت طوفان، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے کرو پھر جنگ کا اعلان، جو ہوگا دیکھا جائے گا. کرو پھر جنگ کا اعلان، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور پوری دنیا کی طاقتیں مذہب اسلام کو، قرآن پاک کو، علماء اعظام کو، تمام مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے، لیکن اللہ نے وعدہ لیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کہ پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف لگ جائیں، زبر زیر قرآن کا بدل نہیں سکتے. پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. کہ بنو خالد صفت طوفان، جو ہوگا دیکھا جائے گا. مٹائے لاکھ وہ قرآن، محافظ ہے میرا رحمان. مٹائے، پورے مجمع کی شرکت چاہتا ہوں، پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. مٹائے لاکھ وہ قرآن، محافظ ہے میرا رحمان. مٹائے لاکھ وہ قرآن، مٹائے لاکھ وہ قرآن، محافظ ہے میرا رحمان. ارے رکھو سینے میں تم قرآن، جو ہوگا دیکھا جائے گا. رکھو سینے میں تم قرآن، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور یہ شعر مہمان خصوصی جو اس ڈائس کے سینئر مقرر ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب سالم چترویدی تشریف فرما ہے، ان کی بھی دعاؤں کا سایہ چاہتا ہوں اور یہ شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. جی ارشاد. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی گر بات تو نقصان سب کا ہے.
تمہارا بھی ہے تو ہمارا بھی یہ ملک ہے. پیش کر رہا ہوں حب الوطنی کے تعلق سے شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ہوئے گئے ہند میں پیدا یہیں پر دفن بھی ہوں گے. ہوئے گئے ہند میں پیدا یہیں پر دفن بھی ہوں گے. ہوئے گئے ہند میں پیدا ہوئے گئے ہند میں پیدا یہیں پر دفن بھی ہوں گے. ارے نہیں جائیں گے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا کہنا ہے ماشاءاللہ. جائیں گے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور حاضرین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان نہیں لائے تھے تو لوگ تمام صحابہ کرام، اللہ کے نبی خود چھپ کر عبادت، چھپ کر نماز اور تمام چیزیں چھپ کر ہوا کرتی تھی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مشرف بے اسلام ہو جاتے ہیں اس کے بعد سے علی الاعلان نماز ہوتی ہے. آج کچھ لوگ اذان بند کرانا چاہتے ہیں. ایک شعر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، اگر اجازت دے تو اس اذان کے بھی حوالے سے سناؤں گا. پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. بنو خالد صفت طوفان جو ہوگا دیکھا جائے گا. کہا ایمان لاتے ہی عمر نے سرور دی سے. اینول بھائی آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں بطور خاص سنیں. کہا ایمان لاتے ہی عمر نے سرور دی سے. کہا ایمان لاتے گے کہا ایمان لاتے ہی عمر نے سرور دی سے. ارے نماز اب ہوگی علل اعلان جو ہوگا دیکھا جائے گا. کرو تو عید کا اعلان جو ہوگا دیکھا جائے گا. تم مجھے گالیاں دو، تم مجھے سب کچھ کہو، برداشت ہے. لیکن جب اللہ کے نبی کی شان میں توہین ہوگی تو شاعر بولے گا، علماء بولیں گے، تمام مسلمان بولیں گے. پیش کر رہا ہوں ایک شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. جو توہین رسالت کرے رہے گئے دشمن ایمان. جو توہین رسالت کر رہے گئے دشمن ایمان. جو توہین رسالت جو توہین رسالت کر رہے گئے دشمن ایمان. انہیں پہنچا دو تم شمشان جو ہوگا دیکھا جائے گا. انہیں پہنچا دو قبرستان جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور حاضرین گرامی، یہ بھی شعر پڑھ رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہو. مٹا دو بھول غب مردود کے ایوان ہستی کو. مٹا دو بھول غب مردود کے ایوان ہستی کو. مٹا دو بھول غب مردود مٹا دو بھول غب مردود کے ایوان ہستی کو. ارے کرو تبتی ادا ذیشان جو ہوگا دیکھا جائے گا. بنو خالد صفت طوفان جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہت اچھا بھائی ماشاءاللہ. جنگ کا اعلان جو ہوگا دیکھا جائے گا. مکتبی دعاؤں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. صلاح الدین کا نعرہ لگاؤ اٹھ کے اے ہاشمی. صلاح الدین کا نعرہ لگاؤ اٹھ کے اے طارق. صلاح الدین کا نعرہ صلاح الدین کا نعرہ لگاؤ اٹھ کے اے طارق.
ارے بنو ٹیپو کی تم پہچان، جو ہوگا دیکھا جائے گا، بنو خالد صفت طوفان، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرو پھر جنگ کا اعلان، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر وقت رہا تو دوبارہ انشاءاللہ آپ کی ذہین سماعتوں کے لیے کچھ نئے اشعار سناؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔